ہاں تو جب آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو منع کر دیتی نا. ارے کیا تھا منع. دیکھو میری بات سنو, تم نا نور کو کالج جانے سے منع کر دو. جانتے ہو کہ آج کل کالج یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں. تو اس کے شوہر ہو, اس کی زندگی کے سارے فیصلے تمہاری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوں گے نا. اور وہ نائلہ نہیں ہے, وہ آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی اس کی بہن کی بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. اس نے نا ان دونوں کو اکٹھے ساتھ دیکھا ہے بہت دفعہ. یونیورسٹی کا تو صرف بہانہ ہے, اپنا راستہ صاف کر رہی ہیں اپنے سابقہ منگیتر سے ملنے کا. اماں میرے سامنے اس کا نام مت لیا کرو. کتنی بار بولا ہے میں نے, مجھے چڑے اس انسان سے. دنیا دیکھے گی تو تمہیں تھو تھو کرے گی. کس طرح کا شوہر ہے کہ اپنی بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. پر نور نے تو اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہیں بولی. میں اسے منع کر دوں گا. بالکل منع کرو, جلدی کرو. ٹھیک ہے اماں, میں بات کرتا ہوں. جاؤ, اب دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہے کالج. بیوقوف سمجھتی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. ہر لمحے مجھ پہ طنز کے نشتر چلا کر میرے دل کو چھلنی کر دیتا. کہ تم کالج کیوں جانا چاہتی ہو؟ ارے پڑھائی تو بہت دور کی بات ہے, تم اس عاشق سے ملنا چاہتی ہو. کیا ساری زندگی اب یہی میرا نصیب ہوگا؟ ہم نے بھائی صاحب سے یہ ساری بات کی تھی, تو آلیان تمہیں کیسے روک سکتا ہے؟ پورا حق بنتا ہے میرا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے نا میرا لاسٹ سیمسٹر ہے, میرا تو کالج آنا. سنائی دیا یا نہیں دیا جو میں نے کہا ہے؟ دوستو, ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے. اب آلیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے. یہ سن کر نور کہتی ہے مگر آلیان میرا آخری سال ہے, مجھے ڈاکٹر بننے دو. یہ سن کر آلیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو, تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو, لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا. تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آلیان, میرا کالج جانا بہت ضروری ہے, میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے. یہ سن کر آلیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے, تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نا تمہارے اوپر فرض ہے. نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں. تو آلیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا. دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس آلیان نے, تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں, اور وہ کہتی ہیں اعجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی, کیسے آلیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے. جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نا اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے. کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور یہ آلیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے, لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے, کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آلیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے. جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے. آلیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے, تو آلیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر آلیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نا کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے. تو آلیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی, اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے. آلیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی آلیان, اور تم اسے منع نہیں کرو گے.
یہ سن کر آلیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد آلیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، آلیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے اور پھر آلیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نہ اپنے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے آلیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آلیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد آلیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے آلیان تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرا کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر آلیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آلیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر آلیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنا کا ہے نا، تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آلیان، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں، تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو آلیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس آلیان نے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اعجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے آلیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے۔ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نہ اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی۔ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور یہ آلیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرا کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرا نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آلیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ آلیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے،
تو عالیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر عالیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نا کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو عالیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ عالیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی عالیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد عالیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، عالیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے اور پھر عالیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نا اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے عالیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے عالیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد عالیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے عالیان تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرا کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر عالیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عالیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر عالیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا، تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالیان، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے، تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو عالیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس عالیان نے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اعجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے عالیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے؟ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نا اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے؟
اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی۔ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور یہ عالیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد عالیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ عالیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے؟ تو عالیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر عالیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو عالیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ عالیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی عالیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد عالیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، عالیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے اور پھر عالیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نا اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے عالیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے عالیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد عالیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے عالیان تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرہ کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر عالیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عالیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر عالیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا، تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالیان، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ تو عالیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے
اس عالیان نے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے عالیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے؟ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نہ اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور یہ عالیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد عالیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ عالیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے؟ تو عالیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر عالیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نا کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو عالیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ عالیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی عالیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد عالیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، عالیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے، اور پھر عالیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نا اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے عالیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے عالیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں، اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد عالیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے عالیان تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرہ کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر عالیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عالیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر عالیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا، تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالیان، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔
یہ سن کر عالیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے؟ تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو عالیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس عالیان نے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے عالیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے؟ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نہ اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور یہ عالیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد عالیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ عالیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے؟ تو عالیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر عالیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نہ کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو عالیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ عالیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی عالیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد عالیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، عالیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے، اور پھر عالیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نہ اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے عالیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے عالیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد عالیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے عالیان، تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرہ کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر عالیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عالیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر عالیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر عالیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو،
لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا؟ تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آلیان؟ میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے، میں نے کیا بولا ہے؟ تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو آلیان کہتا ہے، میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس آلیان نے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اعجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے آلیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے؟ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نا اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور یہ آلیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آلیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ آلیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے؟ تو آلیان کہتا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر آلیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نا کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو آلیان کہتا ہے، ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ آلیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی آلیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے، ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں، خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد آلیان کا باپ کہتا ہے، نور تم جا کر تیار ہو، آلیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے اور پھر آلیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے، ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نا اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے آلیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آلیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد آلیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے آلیان، تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرہ کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سن کر آلیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے،
اب آلیان تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر نور کہتی ہے مگر آلیان میرا آخری سال ہے، مجھے ڈاکٹر بننے دو۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، تم بہانے سے جا رہی ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، لیکن اصل مقصد تو تمہارا اپنے اس عاشق سے ملنے کا ہے نا، تم اور وہ عاشی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور میں کبھی بھی تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آلیان، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرا میڈیکل کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے میں نے کیا بولا ہے، تمہیں سنائی دیا بھی ہے یا نہیں؟ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا نا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نور کہتی ہے کہ آپ مجھے کالج جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو آلیان کہتا ہے میرا پورا حق ہے تمہیں روکنے کا۔ دوسری طرف جب نور کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب نور کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے اس آلیان نے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں نور کی ماں، اور وہ کہتی ہیں اعجاز سے کہ آخر شادی سے پہلے ساری بات ہو چکی تھی، کیسے آلیان منع کر سکتا ہے نور کو کالج جانے سے؟ جس کے بعد نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شخص نا اپنے تیر کے نشتر چلا کر میرے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کیا اب یہی شخص ساری زندگی میرا نصیب ہے اور ساری زندگی میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اب نور تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور یہ آلیان بھی کافی زیادہ پریشان تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ نویرہ کا بدلہ نور سے لے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ نویرہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آلیان بالکل بھی سنبھل نہیں پایا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ آلیان کا باپ پوچھتا ہے کہ نور کہاں ہے؟ تو آلیان کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی ابا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر آلیان کا باپ کہتا ہے کہ آج سے نور کو نا کالج جانا ہے اور تم خود اسے لے کر جاؤ گے۔ تو آلیان کہتا ہے ابا نور کالج نہیں جائے گی، اتنے میں نور بھی آ جاتی ہے۔ آلیان کا باپ کہتا ہے کہ نور کالج جائے گی آلیان، اور تم اسے منع نہیں کرو گے۔ یہ سن کر آلیان کہتا ہے ابا یہ میری بیوی ہے، بے شک آپ نے میری شادی زبردستی ہی کروائی ہے، لیکن اب یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو چاہوں کروں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، اور اسے اب گھر میں ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کالج جانا چاہیے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں خود تو تم جاہل کے جاہل رہ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی نہ پڑھ پائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نور ڈاکٹر بنے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے ہو۔ جس کے بعد آلیان کا باپ کہتا ہے نور تم جا کر تیار ہو، آلیان تمہیں خود کالج چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ نور خوش ہو جاتی ہے اور پھر آلیان کافی زیادہ غصے میں جاتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم نور، اگر تم مجھے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی نا اپنے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ابا کے کہنے میں آ کر میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں کالج نہ جانے دیتا۔ تو نور سمجھاتی ہے آلیان کو کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آلیان، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں عارش کو بھلا چکی ہوں، وہ میرا ماضی تھا، میں اب اس سے نہیں ملوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کے بعد آلیان نور کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر جب گھر واپس آتا ہے آلیان تو اس کی ماں اسے اور بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نور کو یونیورسٹی چھوڑ تو آئے ہو، لیکن دیکھنا اب کیا ہوگا، وہ بھی نویرہ کی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے گی اپنے اس عاشق کے ساتھ۔
یہ ساری باتیں سن کر آلیان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب نور کالج جا بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔